مولانا اقبال قریشی صاحب کے بیانات اور وظائف کے لیے وظائف الصالحین ٹی وی کو سبسکرائب کریں۔ محمد ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت افسوسناک سانحہ رونما ہوا۔ ملک پاکستان کے نامور اکابر علماء اکرام میں سے حضرت مولانا مفتی محمد نعیم رحمہ اللہ تعالی، شیخ الحدیث و محتمم جامعہ بنوریہ عالمیہ کراچی، ہم سے رخصت ہو گئے اور آج ان کی نماز جنازہ جامعہ بنوریہ میں ادا کی گئی۔ مفتی محمد نعیم رحمہ اللہ تعالی ایک عہد تھے، ایک بہت بڑی تاریخ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان سے بہت دینی خدمات لیں اور ان کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر طلباء اور طالبات کا پاکستان کے اندر آمد کا سلسلہ مضبوط ہوا۔ ملک پاکستان کی حکومت نے جب پورے ملک سے طلباء اور طالبات بیرون ممالک کے واپس بھجوائے، لیکن مفتی محمد نعیم صاحب رحمہ اللہ تعالی ڈٹ گئے اور اپنے اثر و رسوخ کو مضبوط طریقے سے استعمال کیا، یہاں تک کہ تبلیغی مراکز کے غیر ملکی طلباء بھی جامعہ بنوریہ بھیجے جاتے تھے، اور جامعہ بنوریہ میں بہت بڑی تعداد میں 50 ممالک کی طلباء اور طالبات رہائش پذیر فیملی کے ساتھ اور دین کا علم سیکھ کر پوری دنیا میں جا کر ملک پاکستان اور وفاق المدارس اور قرآن و سنت کی تبلیغ کو اور عزت کو بڑھانے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ میں کئی ممالک میں گیا، یہاں تک کہ جزیروں میں بھی الحمدللہ جامعہ بنوریہ عالمیہ کے پڑھے ہوئے طلباء ہمیں نظر آئے، ملاقات ہوئی۔ یہ فیض ہے مفتی محمد نعیم رحمہ اللہ تعالی کا۔ آج ان کی وفات کا یہ سانحہ ہے جس میں ہمیں نہایت افسوس ہے، بلکہ میرے ساتھ تو ان کا بہت گہرا تعلق تھا۔ جب ان کی وفات کی خبر سنی، نڈھال ہو گیا، عجیب حالت ہو گئی۔ ملک پاکستان کے علماء میں، طلباء میں، دینی طبقات میں اور بیرون ممالک کے اندر اسلام پسند لوگوں کے اندر کس طرح ایک افسردگی کا عالم ہے، اور ایک جو قول ہے کبرنی موت الکبراء، کہ جب بڑے دنیا سے چلے جاتے ہیں تو پھر چھوٹے بڑے بن جاتے ہیں۔ بڑوں کی رحلت نے، انتقال نے ہمیں بڑا بنا دیا، یہ اس کا ظاہری مطلب ہے، لیکن اس کا ایک ترجمہ حضرت مولانا عبداللہ درخواستی رحمہ اللہ تعالی جو مستجاب الدعوات تھے، انہوں نے حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے تعزیتی جلسے کے اندر 1962 کے اندر یہ الفاظ بیان کرتے ہوئے، ان کا ترجمہ الہامی کرتے ہوئے فرمایا کبرنی موت الکبراء، کہ ہمیں بڑوں کی موت نے کمزور کر دیا۔ حالانکہ معنی تو وہ ہے، لیکن آپ نے اس کا الہامی معنی کرتے ہوئے، چونکہ آپ ایک بڑی شخصیت تھے، آپ نے فرمایا بڑوں کی اموات نے ہمیں ضعیف کر دیا، ہماری کمر توڑ دی، جیسا کہ آج پے در پہ ہمارے اکابر ہم سے جدا ہوتے جا رہے ہیں، تسبیح کے دانوں کی طرح کس طرح وہ گرتے ہیں۔ آج سلسلہ اموات شروع ہے، یہ ہمارے لیے نیک شگون نہیں ہے، بہت بڑا فتنہ ہے رونما ہونے والا۔ جب اکابر علماء سروں سے اٹھ جائیں تو اصاغر کس طرح بٹک جاتے ہیں۔ مفتی نعیم رحمہ اللہ تعالی بہت عجیب صفات کے حامل تھے۔ 3 سال پہلے مجھے اچانک فون آیا کہ آپ کا ٹکٹ بھیجا ہے، آپ کراچی تشریف لائیں، میرا علاج کریں۔ میں ساری مصروفیات چھوڑ کے حضرت کی خدمت میں کراچی پہنچ گیا۔ ایئرپورٹ سے مجھے بندوں نے لیا اور ان کے ذاتی مہمان خانے میں ٹھہرایا۔ ان کی فیملی نے بہت محبت اور بہت ہی خدمت کا جو ہے ماحول پیدا کیا، بہت خدمت کی، یہاں تک کہ جتنے میرے جاننے والے آتے سب کو مفتی صاحب کی طرف سے پرتکلف اکرام کیا جاتا۔ مفتی صاحب کو اللہ نے شفا عطا فرمائی تو مجھے خوشی کے ساتھ فجر کی نماز کے بعد فرمانے لگے آج میں بہت عرصے بعد سویا ہوں، اور اس کے بعد جہاں بھی ہوتا تو آپ برملا اظہار کرتے۔ میں نے مفتی نعیم صاحب کے اندر یہ خوبی دیکھی جو بہت کم لوگوں میں پائی جاتی ہے، کہ ہر اچھائی کا صلہ زبان سے دیتے ہیں۔ آپ نے کئی علماء کے سامنے
برملا اظہار کیا، یہاں تک کہ میرے گھر راولپنڈی تشریف لائے اور یہاں بیٹھ کر علماء کی مجلس میں فرمایا کہ اللہ نے مجھے حضرت کے ہاتھوں شفا دی۔ یہاں تک کہ میں نے تاثراتی بک سامنے رکھی تو حضرت نے اس کے اندر بھی یہی لکھا کہ مجھے اللہ نے آپ کے ہاتھوں شفا دی ہے اور اللہ آپ کو مزید جو ہے اس چیز میں ترقی دے، علم کے اندر، عملیات کے اندر۔ اب دیکھیے مفتی محمد نعیم صاحب دامت برکاتہم العالیہ آج ہم سے جدا ہو چکے ہیں، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے۔ آپ کی خدمات ہیں، آپ نے ایک عظیم الشان دینی ادارہ کیسے 90 کی دہائی میں شروع کیا اور آج دنیا کے بڑے اداروں میں شمار ہوتا ہے، اور اس ادارے سے پڑھنے والے پوری دنیا میں پھیل گئے۔ آج وہاں ہزاروں کی تعداد میں طلبہ اور طالبات کس طرح زیر تعلیم ہیں، اور ملک پاکستان کے نامور بڑے علماء اکرام اس ادارے سے پڑھ کر آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مفتی نعیم رحمہ اللہ تعالیٰ کو بہت صفات دی تھی، ہر وقت تلاوت میں مصروف رہتے تھے، کئی پارے ایک دن میں تلاوت کر لیتے تھے، فجر کے بعد لوگوں کے لیے بیٹھ جاتے تھے، لوگوں کے مسائل سنتے تھے اور ان کو حل کرنے کے لیے کبھی کس کو فون کر رہے ہیں، کبھی کس کے لیے سفارشی لیٹر دے رہے ہیں، اور پھر مدرسے کے انتظامات، پھر تعلیمی، پھر تصنیفی، اور اس کے علاوہ بیماریاں بھی تھیں، اور اس سارے کے باوجود حضرت ہر ایک سے محبت سے پیش آتے تھے۔ ابھی چند دن پہلے مجھے کال کی اور میرے سے کافی دیر بات کی، اور مجھے کئی بار اس کے بعد بھی بلوایا کراچی۔ یہ سارا سلسلہ تھا اللہ حضرت مفتی نعیم رحمہ اللہ تعالیٰ کی قبر کو نور سے منور فرمائے۔ ان کی کمی پوری نہیں ہو سکتی، لیکن ان کے اہل خانہ سے، ان کے بیٹوں سے، ان کے تمام اہل خانہ سے دلی تعزیت کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ادارے کو قائم دائم رکھے، ان کی محنت کو مزید اللہ رب العزت آگے بڑھائے، اور ان کے لیے ان کی اولاد اور ان کا ادارہ صدقہ جاریہ بنائے، اور ہمیں ان کی زندگی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولانا اقبال قریشی صاحب کے بیانات اور وظائف کے لیے وظائف الصالحین ٹی وی کو سبسکرائب کریں۔